تو فوراً اتار دیتے نا. کیا نہیں ہے نا بال موضوع نہیں ہے. موضوع تمہارے بال ہے نا, تمہارے زلف ہیں, سر ٹنڈ ہے یا بال ہے, اپنا تو دکھاؤ نا. پوری اتار کے نہیں اتارے گا. اچھا اب جو ہے نا ایک بہن آ رہی ہے, دیکھو خواتین کے ساتھ ادب کے ساتھ گفتگو کریں پلیز, ٹھیک ہے نا علامہ صاحب. خواتین آ رہی ہیں, یہ بچی ہے بیچاری. ہاں جی بچی. السلام علیکم سسٹر. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ آغا جان؟ تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جی سسٹر بات کریں. میں آپ کو آج تحسین کرنا چاہتی ہوں کہ جس طریقے سے آپ ہمارے سامنے اسلام کی اصلی صورت لے کر آئے ہیں, اور جس طریقے سے آپ اس دور میں, اس دہشت گردی کے دور میں بی بی پاک کا ایک وکیل بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور یہ مولا علی کے سچے چاہنے کی نشانی ہے, اور ہر بندہ ہمت نہیں رکھتا جس طرح آپ رکھتے ہیں. یہ درست فرما رہی ہے. آپ نے پورے اہل تشیع کا جو صحیح مذہب ہے ان کو بات تو نہ کاٹو نا مولوی مفتی صاحب, ان کو بات تو کرنے دینا ہے, بچی ہے. جی بہن بات کریں. آپ سے کچھ سوالات ہیں, کیا میں کر سکتی ہوں؟ جی بسم اللہ کریں. پہلا سوال تو میرا آپ کے پروگرام کے ریلیٹڈ ہے کہ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے حجرے میں دفن ہے, تو کیا اس حجرے میں جناب زہرا کا حق ہے وراثتی, اور اگر ان کا حق ہے تو کیا پہلے جو 2 خلفاء ہیں ان کو ان کی اجازت سے دفنایا گیا ہے؟ دیکھیں میں شیعہ نقطۂ نظر سے جواب دوں گا, پھر مفتی صاحب اپنے فرقے کے نقطۂ نظر سے جواب دیں گے. دیکھیں حجرات جو ہیں یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھی, ٹھیک ہے نا. حجرہ جب کہا جاتا ہے کہ عائشہ کا حجرہ یا زینب کا حجرہ یا سودا کا حجرہ, یہ نسبت اضافہ سکونت ہے, اضافہ ملکیت نہیں ہے. جیسے میں کہتا ہوں میری کتاب, یہ میری کتاب اس لیے کہ میں اس کا مالک ہوں. کبھی کہتا ہے نا میری کتاب, یہ میں کتاب مالک میں نہیں ہوں, لیکن یہ مجھے امانت کے طور پہ دی گئی, کالج نے دی, اب میری کتاب ہے, جب میں یہ ختم کروں گا تو میں واپس کر دوں گا اس کتاب کو. تو یہ اضافہ نسبیت ہے, اضافہ سکونت ہے کہ ازواج یہاں پہ رہتی ہے, ملکیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کسی حدیث میں نہیں ہے کہ عائشہ نے خود گھر خریدی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے انہوں نے یہ علاقہ خریدا تھا, کچھ کو مسجد بنایا, کچھ کو حجرے بنائے. اور کسی حدیث میں نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ اور اپنی بیویوں کو یہ حجرے جو ہیں بخش دیے ہیں, ہبہ کیا ہے تاکہ ان کی ملکیت بن جائے. تو یہ آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھی. اب جب ملکیت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جائیداد ہے ان کے بعد اس کا حکم کیا ہے. شیعہ عقیدہ یہ ہے, اور قرآن کی آیت ہے, وہ وارث سلیمان و داؤد کی, یہ ارث میں ملتا ہے. جو ان کا وارث ہے ان کو ارث میں مل جاتا ہے, ارث میں مل جاتا ہے. اب ارث کس کو ملے گا؟ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ یہ ارث نہیں ہوتا, یہ صدقہ ہو جاتا. تو اگر صدقہ ہے تو پھر یہ ساری پراپرٹی یہ بیت المال ہے, یہ مسلمانوں فقراء کا حق ہے, ان میں تقسیم کیا جائے گا, یہ صدقہ ہے. لیکن اگر ارث ہے تو ان کے ورثہ کو ملے گا. ارث کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ارث کس کو ملے گا؟ اگر ہم کہیں کہ ارث ملتا ہے نا شیعہ عقیدے کے مطابق, ان کی صرف ایک ہی اولاد تھی وقت وفات, ایک ہی بیٹی ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ, ان کے کوئی اولاد اور زندہ نہیں تھے سب. اور ان کی 9 بیویاں, بیویوں کو قرآن کے مطابق 8 میں سے 1 حصہ ملے گا, باقی سب بیٹیوں کو چلا جائے گا, اب اولاد کو چلے گا. انسان جب مرتا ہے نا, بیوی کا حق کیا ہے؟ 1/8 ہے, باقی سب اولاد کو چلا جاتا ہے. اور کیونکہ 9 بیویاں ہیں, 1/8 9 بیویوں میں تقسیم ہوگا, 1/8 9 بیویوں میں. تو عائشہ کا حق ارث میں سے کتنا بنتا ہے؟ 8/9, یہ بنتا ہے تقریباً 2% سے بھی کم, 2% سے بھی کم ہے. باقی سب کا سب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا حق ہے. تو حجرہ بھی جو ہے حضرت زہرا سلام اللہ کا حق ہے. اور کیونکہ پراپرٹی جو ہے, عورتوں کو پراپرٹی سے ارث نہیں ملتا. بیوی کو, انسان جب مرتا ہے نا, اس کی بیوی کو پراپرٹی سے ارث نہیں ملتا, پراپرٹی کی قیمت اس کو ادا کی جاتی ہے. مثلا اگر کوئی شخص مرتا ہے, اس کا 2 ایکڑ زمین ہے, اس کی 2 بیویاں بیٹے بھی ہیں, بیویوں کو وہ سمن جو ہے 1/8 اس میں سے قیمت دیں گے, اس کے جو بیٹے قیمت دیں گے تاکہ وہ جو مرضی کریں, لیکن ان کو گھر یا جائیداد نہیں ملے گا. تو عائشہ کو کسی صورت میں جائیداد نہیں ملنی تھی. اب یہ اگر بیت المال کا کہہ دیں کہ صدقہ نہیں ہے بھائی, ارث نہیں, یہ صدقہ ہے, تو یہ تو سب مسلمانوں کا حق ہے نا, عائشہ کا پھر بھی وہ پراپرٹی نہیں ہے. تو یہاں پر جو دفن ہوئے ہیں, 2 خلفاء وہاں پہ دفن ہوئے ہیں, اس میں کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی وصیت نہیں ہے کہ ان کو یہاں پہ دفنایا جائے, ٹھیک ہے نا. تو ان کو اگر یہ ارث ہے شیعہ عقیدے کے مطابق تو بالکل تو غصب ہے, کیونکہ اہل بیت علیہ السلام سے ان لوگوں نے اجازت ہی نہیں لی کہ ہم اپنا مردہ آپ کے پراپرٹی میں دفن کرنا چاہتے ہیں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے صاحبزادوں سے, ان کے ورثہ سے اجازت نہیں لی. اگر ہم کہہ دیں کہ یہ بیت المال کا جزو ہے تو بیت المال کے روح سے یہ تو سب فقیر فقراء کا حق ہے. ابو بکر عمر نے کبھی فقیر فقراء سے اجازت نہیں لی کہ یہ صدقے میں ہم اپنے مردے کو دفن کرنا چاہتے ہیں. دونوں صورتوں میں یہ غصب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو افراد دفنائے گئے, جیسے خلافت غصب ہوا, اسی طرح یہ بھی ایک غصب ہے, یعنی زبردستی قبضہ. جی سر, علامہ صاحب آپ بسم اللہ کریں. سنی نقطہ نظر کیا؟ سنی نقطہ نظر یہ ہے کہ اور بیوی کا حق ہے نان و نفقہ اور سکنا.
ہر تمام بیوی کا حق ہے کہ اس کو گھر بھی دیا جائے اور نان و نفقہ بھی دیا جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ یہ قرآن کا حکم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام بیویوں کو گھر بھی دیا اور نان و نفقہ بھی دیا. اور گھر ہم جو دیتے ہیں آج کل بھی دیتے ہیں تو ہم ملکیت میں دیتے ہیں, اپنی ملکیت میں نہیں رکھتے. گھر دینا, عورت کو گھر دینا, بیوی کو گھر دینا اس کی ملکیت ہو جاتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ملکیت میں آیا تھا. قرینہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی اس میں رہ رہی تھی, تصرفات کر رہی تھی. یہ عورت کا حق ہے گھر دینا, ملکیت میں دینا. ایسا نہ کہ بس صرف عاریتاً کچھ دن کے لیے رہو. ملکیت میں گھر دینا یہ بیوی کا حق ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ان کو ملکیت میں گھر دیا تھا. جب گھر دیا تو نہ وہ صدقہ ہوا نہ وراثت ہوئی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کے حکم سے کیوں ان کی ملکیت تھی. حضرت ابوبکر رضی اللہ وہاں دفن ہوئے, حضرت عمر رضی اللہ اس کی اجازت سے وہاں دفن و اجازت لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ سے اجازت اس لیے لیا کہ ان کی ملکیت تھی. اگر ان کی ملکیت نہ ہوتی تو اجازت کوئی نہ لیتا. ابو بکر رضی اللہ نے اجازت لی, حضرت عمر رضی اللہ نے ان سے یہ اللہ کی مرضی تھی کہ اسی طرح قیامت کے دن بھی یہ دو یار دائیں بائیں سے بھی دائیں بائیں رہے, آخرت میں بھی ایک ساتھ قیامت میں اٹھے, ایک ہی جگہ سے اٹھے. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی. باقی یہ اس میں نہ وراثت جاری ہو سکتی ہے نہ یہ صدقہ ہے. صدقہ وراثت کی بات تب ہوگی جب ملکیت میں ہوتا. اگر آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ ملکیت میں نہ دیا ہے, میں کہتا ہوں کہ قرآن سے ثابت ہے کہ سکنا دینا, نانوں میں نفقات دینا یہ بیوی. تو نبی علیہ السلام نے قرآن پہ سب سے پہلے عمل کیا, تمام بیویوں کو جو حجرات دیے تھے وہ ملکیت بطور ملکیت دیے تھے. جی سر, یہ جو علامہ صاحب نے فرمایا بالکل سراسر غلط ہے. تو جو اسلام میں شیعہ اور جماعت مخالفین کے نزدیک حق ہے وہ عورت کو سکنا دینا, یعنی آپ نے ان کے لیے ریزیڈنس فراہم کرنا, رہائش فراہم کرنا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو گھر خرید کے دے دیں. آپ اپنے گھر میں بھی لائیں نا اپنی بیوی کو, اور اس کو گھر کو مالک نہ بنائیں. وہ ملکیت آپ کی ہے, آپ نے ان کو یہ واجب ہے کہ اس کو سرپناہ ملے. یہ کوئی ضروری واجب نہیں ہے کہ گھر خرید کو ان کو دیا جائے. یہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے. اور جہاں تک ازواج کے بیوت کا تعلق ہے تو تارتن قرآن مجید میں لا تدخلوا بیوت النبی, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے کہ اے مسلمانوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہو جاؤ. اور تارتن وقرن ما فی بیوتکن, اور تارتن بہت دفعہ, تارتن یعنی بعض دفعہ قرآن مجید میں اس کا اضافہ ہوا ہے ازواج کے ساتھ کہ ازواج کے گھر. تو اس کا یہ کیا کس کی ملکیت تھی؟ یہ خود عائشہ کہتی ہیں یہ ہماری ملکیت نہیں ہے. خود عائشہ سے روایت ہے کہ بیوت ہماری ملکیت نہیں ہے. یہ احکام القرآن ہے, ملاحظہ کریں, یہ احکام القرآن ہے. ابن عربی صاحب کی کتاب, ابو بکر ابن عربی جو بہت معروف مجتہد ہیں, یہ صوفی نہیں ہے, مجتہد ہیں. جس ثالث ہے یہاں پر المسألۃ الثالثہ قول تعالی بیوت النبی اضافۃ البیوت الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اضافۃ الی الازواج اضافۃ محل. دیکھو میں اس کو بڑا کر دیتا ہوں تاکہ سب لوگ اس کو دیکھ لیں. دیکھیں فرماتے ہیں, اچھی طرح سے دیکھ لو دو لوگوں, اضافۃ البیوت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اضافۃ الملک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب گھروں کا اضافہ ہوا ہے, لا تدخلوا بیوت النبی, یہ مالکیت کا اضافہ ہے کہ اس کی پراپرٹی ہے. وَإِضَافَةُ الْبُيُوتِ إِلَى الْأَزْوَاجِ إِضَافَةُ محل. اور عورتوں کے سے جو اضافہ ہوا ہے کہ مثلا وَقَرْنَ مَا فِي, اپنے گھروں میں رہو. بیوت کنہ, یہ کیونکہ ان کا محل رہائش ہے, اس وجہ سے نہ کہ ان کی ملکیت ہے. وَبِدَلِيلِ أَنَّهُ جَعَلَ فِيهَا الْإِذْنَ لِلنَّبِيِّ وَالْإِذْنُ إِنَّمَا تَكُونُ لِلْمَالِكِ. کیونکہ یہاں پر اجازت اجازت کس کی ضروری ہے؟ قرآن نے کہا کہ کس کی اجازت ضروری ہے, ازواج کی اجازت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہے, کہ نبی کے اجازت کے بغیر ان کے گھروں میں داخل نہ ہو, اور اذن صرف مالک کا حق ہوتا ہے. وبدلیل اور دوسرا بھی دلیل دیا, وقالت عائشہ نے خود کہا لم یکن ذلک لہن ہبۃ وانما کان اسکانا. کہا عائشہ نے خود کہا کہ یہ ان گھروں کو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ وغیرہ کو مالک نہیں بنایا. وہ مالک کبھی نہیں, ہبہ نہیں کرا, مالک بنایا ان کو. یہ فقط ان کو سکونت دیا, اسکان ریزیڈنس, رہائش فراہم کیا. کما یسکن الرجل اہلہ, جیسے کوئی بھی شوہر اپنے عورت کو اپنے گھر لے کے آتا نا. آپ نے شادی کی ہے, اپنی بیوی کو اپنے گھر لے کے آئے, اب اپنے گھر میں اس کو رہائش دی. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ گھر کی مالکہ بن گئی, پراپرٹی اس کی ہے, اب آپ سے کرایہ بھی لے سکتی ہے. تمادى سكناهن بها الى الموت, اور ان کو وہ اپنی موت تک اسی گھروں میں رہیں. اور پھر والدلیل القاطع لذلك ان ورثتهن لم يرثوا عنهن شيئا, اور پھر دلیل قاطع کہ یہ عائشہ کی یا سودا یا زینب کی ملکیت, ازواج کی ملکیت نہیں تھی, کہ یہ گھر کبھی کسی کو ارث میں نہیں ملی.
کہ اگر یہ عائشہ کی ملکیت ہوتی یا سودا یا ام سلمہ کی ملکیت ہوتی، ام سلمہ کی تو بیٹی موجود تھی، وہ اپنی بیٹی سے ارث ملنا تھا، کیونکہ ان کی پراپرٹی ارث کسی کو نہیں ملا ان بیوت سے. تو علامہ صاحب کا یہ قول کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بخشا تھا، یہ بالکل سراسر جھوٹ بہتان ہے، قرآن کے خلاف ہے، اور کوئی بھی حدیث نہیں ہے کہ یہ ان کو گھر جو ہے ارث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تملیک کرایا تھا، ان کو بخشا تھا. جی سر. دلال یہ ہے کہ قرآن میں ہے، اللہ جل جلالہ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ یہاں پہ جو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ امہات المومنین کو اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں، یعنی یہ نہ فرمایا کہ نبی کے گھروں میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور دوسری جگہ فرمایا وَاذْكُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ تم ذکر کرو اے امہات المومنین اپنے اپنے گھروں میں. یہ نہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں. ایک اور آیات ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا أَمْوَالَهُنَّ، قرآن میں ہے کہ جو مال جو چیز آپ اپنی بیوی کو دو تو آپ کو حق حاصل نہیں کہ دوبارہ اسے واپس کرو. تو یہ حکم نبی کے لیے بھی ہے. نبی نے ایک دفعہ اس کو گھر دیا، جب گھر دیا تو دوبارہ واپس لینا نبی کے لیے جائز نہیں، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں. اسی طرح یہ بہن جو ہے اس کو پتہ ہے کہ جو شوہر اپنا گھر سکنا دے، گھر رہائش کے لیے دے، تو یہ بیوی کی ملکیت بن جاتی ہے. آپ نے کہا کہ اجازت نبی سے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ تو فوقیت رجل کو حاصل ہے. الرجال قوامون، گھر میں بیوی کے گھر میں اگر خاوند رہ رہا ہے تو تمام تر معاملات سب سے پہلے وہ رجل کے متعلق ہوتے ہیں. یعنی نبی علیہ السلام کو پسند نہ تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی اندر آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کی اجازت کے بغیر نبی کے گھروں میں، نبی کا گھر اس لیے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں وہاں پہ تھی، اس لیے اسی نسبت سے. باقی قرآن میں ہے کہ بیویوں کو جو آپ نے کچھ دیا ہے واپس نہیں لینا ہے. انتا خذوا اموالہن الا یشاءن، یہ قرآن میں سورہ نساء کی آیت ہے. اور میں نے قرآن سے ثابت کیا کہ اللہ نے بھی ان کو وذکرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ذکر کرو، اپنے گھروں میں کے اندر رہو. یہ امہات المومنین کے لیے کہا ہے. اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ بیوی کو ملکیت میں دیا جاتا ہے. یہ نہ کہ آپ بطور کرایہ عاریتن اس میں رہو تو پھر بعد میں آپ اس کو نکال دو. نہ، گھر اگر کوئی دیتا ہے بیوی کو تو ملکیت میں دیتا ہے، تو بیوی کی مرضی ہے یا کرایہ پہ دے یا اس کو فروخت کرے. ملکیت ہے تو اللہ نے فرمایا کہ واپس نہیں لینا. جواب سن لو علامہ صاحب، جواب سن لو علامہ صاحب. علامہ صاحب نے قرآن کی آیت بھی غلط پڑھی ہے. قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے ولا تاخذوا اموالهن، ایسے کوئی آیت قرآن مجید میں نہیں ہے. قرآن مجید میں جو آیت ہے ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا، کہ اگر آپ مہر میں اس سے گھر کی بات نہیں ہو رہی، مہر کی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے شادی کیا اور حق مہر دے دی عورت، اس میں سے آپ کو اجازت نہیں ہے کہ اس پہ دوبارہ قبضہ کرو. لیکن اگر آپ کا ہے اور آپ نے شادی کی عورت کو گھر میں لے کے آئے، اب اس کو طلاق دے رہے ہیں، اس کو آپ عدہ کے بعد نکال بھی سکتے ہیں نا، یہ تو قرآن کی آیت بھی ہے. اب انہوں نے جو اضافہ ہے اس کی طرف چلے، میں اس کا جواب دے دیا تھا. میں ایک مزید جواب دے دیتا ہوں. یہ کتاب احکام القرآن ابو بکر جساس رازی حنفی کیا، جو رابع ملاحظہ کریں اس کتاب میں یہ ہے کما قال اللہ تعالی، صفحہ نمبر 332. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تدخلوا بیوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہو جاؤ. وقال فی موضع آخر وقرن فی بیوتکن، اور دوسرے میں کہا کہ عورتوں سے کہا کہ اپنے گھروں میں رہو. تو گھر کس کا ہے؟ فَإِذَا أَضَافَ الْبُيُوتَ تَارَةً إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وَتَارَةً إِلَى أَزْوَاجِهِ. ایک دفعہ بولا کہ نبی کے گھر ہیں، نبی کے مکان، اور ایک دفعہ بولا ازواج کا مکان، ازواج کا گھر کس کا ہے؟ فَمَعْلُومٌ أَنَّهَا لَمْ تَخْنُ مِنْ أَن تَكُونَ مِلْكًا لَهُ أَوْ لَهُنَّ. تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ملکیت تو ایک کا ہوگا نا، ملکیت یا تو ازواج کا ہے یا سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی. لأنه لا يجوز ان تكون لهن وله في حالة واحدة لاستحالة كونها ملكا لكل واحد منهم، کیونکہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ گھر جو ہے عائشہ کا بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا ہو ایک ہی حالت میں، یہ تو ممکن نہیں. فثبت ان الاضافة انما صحت لاجل التصرف والسكنى، بس ثابت ہوا کہ اضافہ ازواج کے ساتھ جو ثابت ہوا ہے یہ اضافہ یہ سکونت کی وجہ سے، کہ کوئی عورت اس مکان میں رہ رہی ہے تو کہتے ہیں یہ فلانے کا مکان ہے، حالانکہ وہ عورت اس کا مکان مالک نہیں ہے. کہتے ہیں یہ عورت یہ زینب کا مکان ہے یا خدیجہ کا مکان ہے یا نینسی جینیفر جو بھی نام ہے اس کا مکان ہے. یہ نہیں کہ اس کا مالک بھی ہے، وہاں پہ سکونت کرتی ہے. کما یقال هذا منزل فلان وان كان ساكنا فيه غیر مالک لا، جیسے اگر کوئی شخص کسی مکان میں رہتا ہے وہ خود گھر کا مالک نہیں، کرائے میں رہتا ہے، کہتے ہیں یہ اس کا گھر ہے بھائی، کیونکہ اس کی سکونت وہاں پر ہے. وهذا مسجد فلان ولا يراد به الملك، اور آپ کہتے ہیں یہ فلانے کا مسجد ہے، یہ فلان مولوی صاحب کا مسجد ہے، یہ اس کی ملکیت تو نہیں ہے، یہ مسجد میں نماز پڑھاتا ہے. تو یہ جو اضافہ ہوا ہے آپ کے خود، میں نے عائشہ کا اپنا قول دکھا دیا بھائی کہ یہ اضافہ جو ہے یہ کبھی ہبہ ہوا ہی نہیں ہے. تو الحمدللہ رب العالمین. علامہ صاحب پھر بغیر دلیل کے بات کرتے ہیں. بہن آپ کی کوئی اور سوال ہے؟ جی، میرا دوسرا سوال آپ کے اسسٹنٹ چودھری عثمان غنی صاحب سے پہلے
جعفر کاظمی صاحب آپریٹر کی حیثیت سے آپ کے ساتھ کام کرتے تھے اور انہوں نے بہت سال آپ کے ساتھ کام کیا ہے. اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جعفر کاظمی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ انہیں حسن اللہ یاری صاحب نے نکال دیا اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے چھوڑا ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے آپ وضاحت فرما دیں. اب ہم میں دیکھیں میں کہنا نہیں چاہتا کہ کیا بات ہوئی ہے, ان کے لیے خود اپنے لیے بہتر ہے کہ میں یہ نہ کھولوں, اور یہ بہتر نہیں ہے. اب جو ہے نا ہمیں نئے انرجی کی ضرورت ہے, اور چودھری عثمان صاحب ابو ذر بھائی آئے نئے انرجی کے ساتھ. ان لوگوں پہ میرا بھروسہ ہے, ان لوگوں پہ میرا اعتماد ہے, اور جس شخص پہ میرا اعتماد نہیں ہے میں اس کے ساتھ کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا, اتنا اس سے زیادہ میں نہیں کھول سکتا. اس سے زیادہ میں کھول دوں تو ان کے لیے بہتر نہیں ہے. صحیح ہے. اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان کے کہ وہ کیونکہ وہ مجھے ریپریزنٹ نہیں کر سکتے, نہیں کرتے, ان کو بھی حق نہیں ہے کہ میرے نام سے چینل چلائیں, میرے نام سے گروپس چلائیں. اور لوگوں کو بھی خبردار رہنا چاہیے کہ وہ شخص مجھے کوئی کسی طرح سے ریپریزنٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا بہن, تھینک یو. اب میں تیسرا سوال کر سکتی ہوں آپ سے؟ جی پوچھیں. اور یہ میرا تیسرا سوال ڈونیشن اور واٹس ایپ گروپس کے متعلق ہے. کیا اجاز کربی بھی آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ اور اگر وہ جی اعجاز بھائی ہمارے بھائی ہیں, ان پہ ہمارا اعتماد ہے. ابھی وہ فی الحال ان کا نمبر واٹس ایپ نمبر ان کے پاس ڈسکنیکٹ ہے, لیکن وہ ہمارے بھائی ہیں. جی ہاں اعجاز, وہ بہت اچھے بھائی ہیں. جی ہم ابھی بھی ڈونیشن دے سکتے ہیں؟ جی سر, اعجاز بھائی کو آپ اگر ان کا دے سکتے ہیں, ان کو کانٹیکٹ کریں کہ بھئی یہ چینل کے لیے. ٹھیک ہے, تھینک یو. مزید کوئی سوال نہیں ہے؟ جی سر, چوتھا سوال پوچھیں. گروپ واٹس ایپ گروپ لیڈیز کا جو ہے اس سے میسج آیا تھا جس وائس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ اللہ یاری صاحب خود کسی گروپ کے ایڈمن نہیں ہے. حالانکہ میں حال ہی میں ایک گروپ میں ایڈ ہوئی ہوں جس میں آپ خود ایڈمن ہیں, اور اناؤنسمنٹ گروپ میں بھی آپ خود ایڈمن ہیں. تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آفیشیل گروپ وہی ہوگا جس میں آپ ایڈمن ہوں گے؟ دیکھیں میں 2 چینلز میں ایڈمن ہوں. ایک اناؤنسمنٹ چینل میں ایڈمن ہوں جس میں کوئی لوگ پوسٹ نہیں کر سکتا, صرف میں اور چودھری صاحب اور ابو ذر بھائی پوسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ابو ذر بھائی نے وہ پوسٹ نہیں کیا ابھی تک, لیکن وہ پوسٹ کر سکتے ہیں اگر چاہیں. اور ایک ہے میرا چینل ہے, واٹس ایپ چینل ہے, اس پہ میں ایڈمن ہوں. وہ میرا ہے, وہ میرے نام پہ, اور میں وہ اس میں پوسٹ کرتا ہوں. اب وہ ہمارے بھائی بھی کر سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور ایک لیڈیز گروپ ہے, وہاں پہ میں ایڈمن ہوں. میں ادھر پڑھتا نہیں ہوں کہ پوسٹ کو, ایکٹیو نہیں ہوں وہاں پر, لیکن میں ایڈمن ہوں. وہ واقعا وہاں پہ میں موجود ہوں. اس کے علاوہ اگر واٹس ایپ پہ میرے نام پہ دوسرے لوگ بنا دیں, یا فیس بک پہ میرے نام پہ بہت سارے فیک پیجز ہیں, تو ان پہ اعتبار نہ کریں پلیز. ان کو چاہیے کہ وہ ایسے چینل نہ چلائیں ایسے لوگ. جی بس میرا یہی سوال. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت مہربانی. اچھا ایک منٹ, علامہ صاحب سے مزید گفتگو کے لیے برادران کو لاتے ہیں. علامہ صاحب آپ ہیں, چلے گئے؟ مفتی صاحب کاٹ کے گئے ہیں جی. ان کا سر دیکھنا تھا, ان کے کتنے بال ہیں بھائی. مفتی پٹھان مفتی دوسروں کو بھئی یہ خود ٹنڈ ہے بھائی, یہ خود گنجا ہوگا ضرور, کیونکہ کتنے لوگوں نے بھئی ٹیکس کیا کہ اس پگڑی اتار کے دکھا دے, نہیں دکھائے, بھاگ گیا یہ بھاگ کے ڈسکنیکٹ ہو گیا. اب کس کو لینا ہے بھئی؟ اب یہ بھاگ گیا جی. کہہ رہا عائشہ کا ملک ہے. دکھایا نا میں نے ان کی اپنی کتابوں سے کہ عائشہ کی ملکیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کس مسلمان کا عقیدہ ہے بھئی کہ تم شادی کرو, تمہارا پراپرٹی ہے, شادی کرو, وہ ادھر کسی عورت کو لے وہ اس کی ملک بن جاتی ہے. کس کے اگر دے دو بھئی, اگر تم کہہ دو عورت سے شادی کرتے وقت یا شادی کے بعد بھئی اگر تمہارا, تو اس کی ملکیت بن جاتی ہے, عطا کرو. لیکن صرف شادی کرنے سے, عورت کو اپنے گھر لانے سے وہ اس کی ملکیت بھی نہیں بنتی بھئی. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں 3 شادیاں ہوتی ہیں نا, تو یہ سب پراپرٹی میں شریک ہیں عورتیں. بالکل کوئی وہ شوہر کا حق ہے نا, جس نے خریدا ہے اس کا حق ہے. اچھا کس کو لے لیں بھائی؟ یہ مفتی صاحب آپ آ گئے نہیں آئے؟ مفتی صاحب بھائی وہ سر کو تیل لگانے گئے بھائی. مفتی صاحب کس کو لینا بھائی؟ ٹیک